بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن سیریز کی 7ویں کلاس میں آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا مکمل خلاصہ پڑھیں گے۔ والمحصنات کے پارے میں سورۃ النساء چل رہی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق احکامات بیان فرمائے اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ دیگر مضامین کو بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں اور نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ تھے، یا تو نسبی رشتہ دار تھے، یا پھر رضاعی رشتہ دار تھے، یا پھر سسرالی رشتہ دار تھے۔ اب اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکاح سے مقصد جو ہے وہ پاک دامنی ہے، صرف شہوت پوری کرنا نہیں ہے۔ نکاح کہتے ہیں ایجاب و قبول کرنے کو، اور 2 گواہ کا ہونا لازمی ہے، اور حق کے مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو اس کا اعلان لازمی کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ فلاں ابن فلاں کا فلاں بنت فلاں سے نکاح ہوا، تاکہ انسان تہمت سے بچ سکے۔ 3 محرمات اللہ نے ذکر کیے۔ ان 3 محرمات کے بعد جتنے بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حرمت متعہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ متعہ یہ تھا کہ غزوہ خیبر سے پہلے متعے کی اجازت تھی۔ متعہ اس کو کہتے تھے کہ ایجاب قبول بھی ہو جائے اور 2 گواہ بھی ہوں، حق کے مہر بھی ادا کیا جائے، اور یہ اس کو نکاح موقت بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب غزوات پہ جاتے تھے تو اس نکاح کی آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے گھروں سے سالوں سال مہینے کے مہینے دور رہتے تھے اپنے گھر والوں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ لیکن جب غزوہ خیبر آ گیا، غزوہ خیبر ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے نکاح موقت کو، نکاح متعہ کو آپ علیہ السلام نے حرام قرار دیا۔ لیکن ایک فرقہ ہے روافظ کے یہاں نکاح متعہ بہت زیادہ افضلیت اور فضیلت کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح متعہ، ایک مرتبہ نکاح متعہ کرنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ نکاح متعہ کرنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ملتا ہے۔ 3 مرتبہ نکاح متعہ کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ مل جاتا ہے، اور 4 مرتبہ نکاح متعہ کرنے سے آپ علیہ السلام کے درجے پر ان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس نکاح کے اندر روافظ کے ہاں پر نہ تو ایجاب قبول ہوتا ہے، نہ لفظ نکاح کا لفظ ادا کیا جاتا ہے، نہ ہی گواہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح نکاح متعہ بھی حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے۔ 2 وجوہات سے مرد حاکم ہے۔ نمبر 1، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ نمبر 2، تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے۔ یہ ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے، لیکن بعض عورتیں خاص ہوتی ہیں، علم کے اعتبار سے بھی خاص ہوتی ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی خاص ہیں، اور جسمانی طور پر قوت کے اعتبار سے بھی خاص ہوتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں، تو اس صورت میں ضابطہ ان پر نہیں چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو تو ان کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر کبھی بیوی ناراض اور نافرمان ہو جائے اور سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں
درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی درجہ بدرجہ ان پر اپلائی کی جائے۔ نمبر 1، اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ تم جو نافرمانی کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن سخت سزا دیں گے۔ نمبر 2، اگر سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے تو اس سے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ نمبر 3، اس کے بعد بھی سرکشی کم نہ ہو اور نافرمانی ختم نہ ہو تو کیا کرے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے دوسرے مسائل کو ذکر فرما رہے۔ پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ طہارت کے مسئلے کو لے کر آئے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی پاکی کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کر لیا کریں۔ وضو ترتیب کے مطابق وضو کی 4 فرائض ہیں جو ترتیب سے کیے جائیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرائض ہیں، یہ ادا کر لیے جائیں تب بھی وضو ہو جائے گا۔ یہ ادا نہ کیے جائیں، یہ پورے اعضاء دھوئے نہ جائیں تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیمم کا۔ تیمم کہتے ہیں کہ جب پانی نہ ہو تو اس وقت کیا جائے، اور تیمم اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی نہ ہو یا ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے اگر پانی استعمال کر لیا جائے تو مرض بڑھ جائے تو تیمم کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تیمم کیا جائے گا پاک مٹی سے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہر مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا موم ہو گئی یا شیشہ ہو گیا یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہو جو پگھلانے سے پگھل جائے اور جلانے سے جل جائے تو اس سے تیمم نہیں ہوتا۔ یہ تیمم کی خاصیت صرف امت محمدیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت صرف اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مضمون ارشاد فرما رہے، امانت ادا کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ فرما رہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور آپ علیہ السلام نے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی تو آپ علیہ السلام مکہ میں ہی تھے، تو آپ علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواہش ہوئی کہ بیت اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت پڑھی جائے۔ اس وقت بیت اللہ کی دروازے کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ اس وقت تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے جا کے فرمایا، اے عثمان چابی دے دیں تاکہ میں دروازہ کھول کر اندر جا کے 2 رکعت پڑھوں۔ انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ، یہ دن نہیں آنے والا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ عثمان سے چابی لے آؤ۔ چابی لے آئی گئی، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں چابی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے عثمان کو بھی بلایا، فرمایا کہ دیکھا میری بات یاد ہے؟ تو ان کو یاد تھی، تو آپ علیہ السلام کی بات سن کے انہوں نے چہرہ جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کی اور پھر واپس آ کر دوبارہ عثمان کو چابی دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر یہ چابی چلتی رہے گی، تمہارے سے کوئی کچھ لے نہیں سکے گا۔ لیکن اس آیت کا حکم عام ہے جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ امانت آپ علیہ السلام کا بتانا یہ تھا کہ امانت تمہیں دی گئی، قیامت تک اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خدا مصطفیٰ فقہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ اللہ تعالیٰ نے
شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ تو دکھائی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی، اسی لیے ہمیں اللہ کی باتیں پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لہٰذا ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی اتباع بھی کریں گے، آپ کے احکامات پر عمل بھی کریں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے اور ہم ہیں اعجمی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اور آپ کی باتیں سمجھانے کے لیے علماء اکرام تشریف لائے۔ علماء اکرام نے ہمیں کوئی بات سمجھائی، تو یہ ہے فقہا کی اطاعت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو حکم ماننے کا سمجھایا ہے۔ آگے بتائے کہ اجتہاد اور قیاس کا ثبوت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ علماء اکرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عالم کو قرآن سے کسی مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث میں تلاش کرے گا اس مسئلے کا حل۔ اگر حدیث میں بھی نہیں مل رہا ہے تو آثار تابعی میں دیکھے گا، آثار صحابہ میں دیکھے گا، اس میں بھی نہیں تو آثار تابعی میں دیکھے گا، اگر نہیں تو پھر اپنے خیال سے اجتہاد کرے گا۔ اجتہاد کرنے والا عالم مجتہد اس کو ایک درجہ ملتا ہے اگر وہ اپنے مسئلے میں غلط ہو، اگر ایک درجہ ثواب ملتا، اگر اپنے مسئلے میں اس نے اجتہاد کیا وہ مسئلہ صحیح تھا تو اس کو 2 درجے ملتے، ایک تو صحیح ہونے کا، ایک دوسرا اجتہاد کرنے کا۔ ہر انسان کا کام نہیں اجتہاد کرنے کا۔ آگے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مغفرت کروانا کس طرح ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اس آیت میں خاص منافقین کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لیکن یہ حکم عام ہے، جو شخص بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرماتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے شخص، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے تشریف لے گئے نا، اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دعائیں مغفرت کرے۔ تو کس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، لہٰذا کوئی بھی اگر وہاں جا کر حاضری دیتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کے لیے دعائیں مغفرت فرما دی تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کے طبقات بیان فرما رہے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صراط مستقیم وہ ہے جن پر میں نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نا، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام 4 قسم کے لوگوں پر فرمایا۔ نمبر 1 انبیاء پر، نمبر 2 صدیقین پر، نمبر 3 شہداء پر، نمبر 4 علماء و بزرگان دین پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا۔ لہٰذا ان چاروں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آگے اللہ عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ یہ آیت اگرچہ جنگ کے بارے میں نازل ہوئی لیکن یہ حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے کیا ہے؟ 2 طرف رجوع کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے، پھر وہ حل کر دیں گے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے
جیسے کہ موجود نہیں ہے ابھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم کہاں رجوع کریں گے؟ علماء اور فقہا کی طرف رجوع کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل و دیت، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات بیان فرمائے کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر غلطی سے اگر قتل ہو گیا تو ہو گیا۔ اولاً قتل کی دو قسم، یا تو جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا ہے یا غلطی سے قتل کیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سیدھی سزا ہے ڈائریکٹ قتل، قصاص ہوگا، ورنہ تو اگر مقتول کے اولیاء اگر اس کو معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ اگر خطاً کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ اگر مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر کیا ہوگی؟ دیت ہوگی اور کفارہ ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں جو بیان کی ہے وہ ہے 100 اونٹ۔ اگر کوئی 100 اونٹ نہیں دے سکتا تو 10,000 دینار دینا لازمی ہوں گے۔ نمبر 2 کفارہ۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا۔ اگر مسلمان غلام جیسے کہ آج کل نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پے در پہ۔ نمبر 2 اگر مسلمان دارالحرب میں ہے جہاں جنگ لڑی جاتی ہے، اسے کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو صرف کفارہ دینا پڑے گا اور دیت نہیں دینی پڑے گی۔ نمبر 3 اگر کوئی ذمی ہے، یعنی کہ جو ویزے کے ساتھ، آج کل سمجھ لے کہ ٹیکس دے کر ویزے کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں امن کے ساتھ، تو اگر کسی نے ذمی کو قتل کر دیا تو اس پر بھی قاتل پر کفارہ بھی آئے گا، دیت بھی آئے گی۔ آگے صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد کے مضامین اور ہجرت کا بیان فرما رہے تھے، چونکہ ان دونوں میں خوف ہوتا ہے اور خطرہ تھا کہ کافروں سے آمنا سامنا ہوگا تو نماز کس طرح ادا کریں گے، لہٰذا اس کے لیے صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کی نوبت پیش آئی۔ صلاۃ القصر تو آج کل عام ہے، جیسے کہ کوئی سفر پہ جاتا ہے، اگر 48 میل سے کراس کر گیا، 15 دن کا رہنے کا ارادہ نہیں تو 2 رکعت 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی۔ 2 رکعت والی نماز 1 رکعت نہیں بنے گی، صرف 4 رکعت والی، یعنی کہ ظہر عصر عشاء یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اجماع امت کا بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت میں 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب بتایا۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخالفت ہوگی تو کفر لازم ہوگا، جب کافر ہو جائے گا تو انسان جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2 جس بات پر سب مسلمان متفق ہو اس متفقہ فیصلے کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ اختیار کرنا، کسی اور مسئلے پر چلنا، کسی اور راستے کو اختیار کرنا، یہ بھی انسان کو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کی ذہنی کیفیت مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، اگر درمیان میں پھنسے رہتے ہیں۔ اگر دین کے اندر کوئی فائدہ نظر آیا، ان کی کوئی پسند کی بات آ گئی دین کے اندر تو ادھر گھس گئے، اگر ان کی کوئی ناپسندی کی کوئی بات آئی اور ادھر ان کے چیلوں کے پاس کوئی اچھی خبر ہے تو وہاں گھس گئے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، درمیان میں معلق رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں ارشاد فرما دیا کہ عذاب سے بچنے والے کون ہیں اور بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات ارشاد فرمائی اس پارے کے آخر میں، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 1، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ 2 شخصوں کو عذاب نہیں دیں گے، نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں دیتے، اس کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔